کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے، اس کنڈیشن میں ریپسٹ کو کیا سزا ملتی ہے اسلامک نظریے سے؟ دیکھیں اسلام تو بہت سخت سزائیں دینے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ اسلام میں رضامندی سے اگر کوئی زنا کر لیتا ہے، اس کو ہی پسند نہیں کیا گیا، تو یہ تو زنا بالجبر ہے۔ زنا بالجبر کا مطلب ہے زبردستی کر کے، ہراس کر کے عورت کو جب ریپ کیا جاتا ہے تو اس میں عورت کی رضامندی نہیں ہوتی ہے، یعنی بلاತ್ಕಾರ۔ بلاತ್کار، یعنی اس میں عورت کی رضامندی بالکل نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ مرد اس پر اتیاچار کرتا ہے اور اس کا بلاತ್کار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ زبردستی، اس کو کہتے ہیں زنا بالجبر، یعنی زبردستی والا زنا ہو گیا۔ تو ایک ہوتا ہے زنا بالرضا، رضامندی والا زنا، جس میں آدمی بھی راضی ہے، عورت بھی راضی ہے۔ اسلام تو اس زنا کو بھی پسند نہیں کرتا، یعنی جس کے شادی نہیں ہوئی ہو لیکن وہ لوگ آپس میں سیکسول کانٹیکٹ پیدا کرتے ہیں فزیکلی، تو ایسے وقت پر جو ریلیشنز پیدا کرتے ہیں، تو اس زنا بالرضا کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ اگر رضامندی کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں، اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو کہا 100 کوڑے مارے جائیں، اگر وہ شادی کے بعد زنا کا مرحلہ پیش آ رہا ہو تو کہا کہ اتنا مارا جائے کہ پتھر سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہوتی کیا ہے کہ نسب درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یو کے آفیشیل ویب سائٹس پر 2008 میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر 4 میں سے 1 کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، یعنی معلوم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میری نسل کہاں ہے، میں کون سے خاندان کا ہوں، میرا اصلی باپ کون ہے۔ بچپن سے اگر اس کو پتا نہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ کون ہے، کیونکہ وہاں پر ایک قسم کا بچے کو فیل یہ ہونے لگتا ہے کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام اس مسئلے میں بہت ہی حساس ڈیسیشن لیتا ہے کہ رضامندی والے زنا ہی کو ختم کر دیا جائے، تو جبر والا تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ عورت کو جو عزت کی نظر سے نہ دیکھے، معصوم کو عزت کی نظر سے نہ دیکھے، ایسے آدمی کو سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو اٹھا کے کالے پانی کی سزا سخت جگہوں پہ پھینک دیا جائے، تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کرے، اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایسے حرکتیں کرنے میں ڈرے۔ لیکن اگر ریپس کو پیسے لے کر یا رشوت لے کر یا اس کو کسی بھی شکل سے بیل مل جاتی ہے، تو پھر اور لوگوں کو چانس ملے گا کہ ہم بھی آگے بڑھیں گے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا، جب وہ گناہ کرنے میں مائل ہو جاتا ہے تو سخت سزائیں ہی اس کو تربیت دے سکتی ہے۔ ایک بھینس کو مارنے کے لیے ڈنڈا استعمال کیا جاتا تھا، چھوٹی چھڑی سے ماریں گے تو بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کھڑی پگورائے والا مسئلہ ہو جاتا ہے۔